अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चार पांच खबरें आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहली खबर रखेंगे इमरान खान का अडियाला जेल से पैगाम। दूसरी खबर है कि आमिर मुग़ल ने गरीदा फारूकी की छितरौल कर दी। अदालत का उमर अयूब और राजा बशारत की रिहाई का हुक्म। पश्तूनों से मुतालिक जज के रिमार्क्स और फिर 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अडियाला जेल में शेख रशीद फवाद चौधरी की इमरान खान से मुलाकात। सबसे पहली खबर इमरान खान साहब का पैगाम है जो अडियाला जेल से उन्होंने अवाम के लिए दिया है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है। रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में निहत्थे सियासी कारकुनान पर गोलियां बरसाई गईं और पुरअमन सियासी कारकुनान को शहीद किया गया। हमारे सैकड़ों कारकुनान लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इसका नोटिस लेकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। हम पहले भी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर चुके हैं, लेकिन अदालतों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया और मुल्क इस नहज पर पहुंच गया। हम 13 दिसंबर को पिशावर में शुहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए अजीमुशान इज्तिमा मुनक़िद करेंगे। इस इज्तिमा में अपोजिशन की सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। उनका कहना था कि मैं 2 नुकात पर 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे रहा हूँ। यानी उनका कहना है कि सिर्फ मेरे 2 नुकात हैं। इस 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी ने इन 2 नुकात पर बात करनी है। पहला नुकता यह है कि अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई, और दूसरा नुकता है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफ़ाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। उनका कहना था कि हमारी मुज़ाकराती कमेटी में उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर, साहिबजादा हामिद रज़ा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर पर मुश्तमिल होगी और स्टेक होल्डर्स से मुज़ाकरात करेगी। अगर इन 2 मुतालबात को ना माना गया तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। इस तहरीक के नताइज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। सिविल नाफरमानी के नतीजे में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो तरसीलात ज़र यानी रिमिटेंसेस को महदूद करें और बाइकॉट मुहिम चलाएं। इस तहरीक के दूसरे मरहले में उससे भी आगे जाएंगे। ऐसा कहना था इमरान खान साहब का अपने पैगाम में। अब मैं आपके सामने दूसरी खबर रख रहा हूँ जो आमिर मुग़ल ने गरीदा फारूकी को आईना दिखाया है। उनका कहना था कि याजूज माजूज दीवार इमरान और ख़त्म शुद। आमिर मुग़ल ने कहा कि ख़त्म शुद का बयानिया जो गरीदा फारूकी का है वो अब खुद ख़त्म हो चुका है, वो खुद ख़त्म शुद हो चुका है। उनका कहना था कि जिस तरह याजूज माजूज दीवार को रोज़ाना चाट कर रात को सोते थे कि सुबह उस दीवार को ख़त्म कर देंगे। यानी वो रोज़ाना दीवार को चाट कर सोते हैं और उन्हें यकीन होता है कि सुबह उठकर फिर इसको मज़ीद चाटेंगे और ये दीवार ख़त्म शुद्ध हो जाएगी। इसी तरह उन्होंने कहा कुछ सहाफ़ी और सियासतदान दीवार इमरानी को रोज़ाना चाट कर सोते हैं कि ये दीवार ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगले दिन इमरान खान कोहे हिमालय की तरह खड़ा मुस्करा रहा होता है। उन्होंने कहा आपने 9 अप्रैल 2022 को समझा इमरान खान ख़त्म शुद, लेकिन 10 अप्रैल को वो खड़ा कोहे हिमालय की तरह मुस्करा रहा था। आपने 200 मुकदमात कायम करके समझा कि इमरान खान ख़त्म शुद। 8 फरवरी को उसके उम्मीदवारों ने बैंगन, मूली, टिंडर पर 4.25 करोड़ वोट हासिल कर लिए। 9 फरवरी को इमरान खान फिर हिमालय की तरह खड़ा मुस्करा रहा था। गरीदा फारूकी ने कंटेनर से नमाज पढ़ने वाले जुल्म की सारी जिम्मेदारी आसिम मुनीर पर डाल दी। मुहतरमा का कहना था कि फ़ौज बॉर्डर के लिए तैयार की जाती है, जब उसको इस तरह अपने शहरों में इस्तेमाल किया जाएगा
تو ایسا ہی ہوگا۔ سنیے عامر مغل نے کس طرح سے کرارا جواب دیا ہے غریدہ فاروقی کو۔ عمران خان کے پاس سب سے بڑا کارڈ ہے عوام کا، عوامی حمایت کا۔ بہت سارے لوگ ہیں سمیت آپ کی حکومت کے، صحافیوں کا بھی ایک مخصوص حصہ ہے، جو ہر بار یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان ختم شدہ ہو چکا ہے۔ آپ نے 9 اپریل 2022 کو ہماری حکومت گرائی، آپ نے سمجھا عمران خان ختم ہو چکا ہے۔ 10 اپریل کو عوام سڑکوں پہ نکلی، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے، اس نے کہا عمران خان کوئی ہمالیہ کی طرح کھڑا ہے۔ آپ نے لاکھوں کروڑوں عمران خان پہ جب سنیں عمران خان پہ جب کیسز ہوئے، وہ جیل چلا گیا، اس کو سزا ہوئی، آپ سب نے یہ سمجھا کہ عمران خان ختم شد۔ عمران خان نے اس کے بعد 8 فروری کو الیکشن میں نشان چھن جانے کے باوجود 4.25 کروڑ ووٹ حاصل کیا۔ اس کے امیدوار عمران خان کے نام پہ بینگن ٹینڈے کریلے پہ جیت گئے۔ عمران خان اگلے دن 9 فروری کو پھر کوئی ہمالیہ کی طرح کھڑا مسکرا رہا تھا، اور آپ یہ سمجھ رہے تھے عمران خان ختم شدہ ہو گئے۔ آپ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں عمران خان ختم شدہ ہے، آپ جو مرضی کر لیں، عمران خان کا سب سے بڑا کارڈ عوامی حمایت ہے، اور یہ حمایت یہ کبھی بھی عمران خان سے ختم نہیں ہو سکتی۔ پھر میں عقیل صاحب کی طرف جاؤں گی۔ عامر صاحب اجازت دیجیے، کافی وقت ہو گیا نا سر مجھے ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے نا دونوں کے درمیان۔ جو یہ سمجھتے ہیں عمران خان ختم شدہ ہے، آپ سب کی مثال یاجوج ماجوج کی طرح ہے، جو روزانہ دیوار کو چاٹ کے سوتے ہیں کہ یہ دیوار ختم ہو گیا، دوبارہ پھر دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ یہ دیوار عمرانی کبھی بھی ختم شدہ نہیں ہوگی۔ آپ روزانہ سوئیں گے رات کو یہ سمجھ کے کہ یہ ختم شدہ ہے، وہ پھر اگلے دن کوئی ہمالیہ کی طرح کھڑا مسکرا رہا ہوگا۔ جی اگلی خبر ہے کہ عدالت کا عمر ایوب اور راجہ بشارت کو رہا کرنے کا حکم۔ اے ٹی سی کی عدالت نے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمر ایوب اور راجہ بشارت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب اور راجہ بشارت کی رہائی کا حکم دیا۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی۔ واضح رہے کہ گزشتہ رات عمر ایوب اور راجہ بشارت جیل میں کیس کی سماعت کے لیے حاضر ہوئے تھے، جس میں جی ایچ کیو حملہ کیس تھا۔ وہاں جب یہ پہنچے تو انہیں پولیس نے گرفتار کر لیا، جبکہ ان کے پاس پشاور ہائی کورٹ کی ضمانت بھی موجود تھی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو اڈیالہ جیل سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت ہونے کے باوجود کیوں گرفتار کیا؟ عدالت کا اظہار برہمی۔ پنڈی پولیس کے اہلکاروں کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ اٹک پولیس نے گزشتہ روز عمر ایوب سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کو اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتار کیا تھا۔ جن لوگوں نے ملک کے نظام کا مذاق بنایا ہوا ہے، انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے، ایسا کہنا ہے راجہ بشارت کا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے پشتونوں سے متعلق بہترین ریمارکس دیے، مگر اس کے بعد ان سب کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ جج صاحب کا ریمارکس میں کہنا تھا، جج تھے طاہر عباس سپرا، انہوں نے کہا کہ پنجابیوں نے کچھ فیس نہیں کیا، پشتون شاید ہم سے بہتر مسلمان ہوں، انہوں نے بہت کچھ برداشت کیا۔ یہ کہہ کر طاہر عباس سپرا نے 145 پشتونوں کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ واضح رہے کہ یہ بے قصور، بے گناہ اور معصوم پشتون ہیں جو محنت مزدوری کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اسلام آباد میں مزدوری کرتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر ٹھیلے والے ہیں، مونگ پھلی بیچتے ہیں یا ہوٹلوں پر کام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کر کے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں رزق حلال سے۔ مگر پولیس نے بھٹا خوری کے ذریعے اپنا ذریعہ معاش بنا لیا ہے کہ ہر پشتون کو اٹھا کر فکس کر دیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے اور یہ احتجاج میں شامل تھا۔ اسی بنیاد پر انہیں پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے یا پھر ان سے بھاری پیسے وصول کیے جاتے ہیں اور انہیں رہا کیا جاتا ہے۔ اڈیالہ جیل میں شیخ رشید فواد چودھری کی عمران خان سے ملاقات، عمران خان بغلگیر ہو گئے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان اور شیخ رشید کا آمنا سامنا، عمران خان شیخ رشید کے ساتھ بغلگیر ہوئے
اور شیخ رشید کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر سب نے تالیاں بجائیں۔ عمران خان نے کہا، شیخ رشید، میں اور تم ساتھ ہیں۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان نے اپنے پرانے ساتھیوں سے ملاقات کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق فواد چودھری اور شیخ رشید کی ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان نے شیخ رشید کو گلے لگایا جبکہ فواد چودھری کو بھی تھپکی دی۔ ایک اور جعلی مقدمے میں حاضری کے لیے اڈیالہ جیل گیا۔ عرصے بعد عمران خان سے طویل ملاقات ہوئی۔ عمران خان پہلے دن کی طرح حشاش بشاش اور انتہائی پر اعتماد ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ محبت اور اعتماد کیا ہے اور یہ رشتہ آج بھی برقرار ہے۔ پوری قوم عمران خان کی پرعزم واپسی کے لیے دعا گو ہے۔ عمران خان کی رہائی ہمارا مقصد ہے اور اس کے لیے جو کچھ بن سکا کریں گے، ایسا کہنا ہے فواد چودھری کا۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے 2-3 چھوٹی چھوٹی خبریں بھی رکھ دیتا ہوں، اور وہ خبریں یہ ہیں کہ سینئر صحافی محمد مالک نے حکومت کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ آپ جو فیک نیوز کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، سب سے بڑی فیک نیوز تو حکومت خود پھیلاتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا، یہ ذرا سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ فیک نیوز کے نام پر سب سے زیادہ جھوٹ سرکار نے بولے ہیں۔ مثال کے طور پر 24 نومبر کو ملک کی تمام موٹر ویز کو بیک وقت مینٹیننس کے نام پر بند کر دیا گیا۔ نہ کوئی تعمیراتی کام، نہ سڑک پر اینٹ، نہ پتھر، اتنی صفائی ہوئی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ بے وقوف ہیں؟ یہ تو اس حکومت کا پرانا وتیرہ ہے۔ حکومت نے ہمیشہ جھوٹ بولے ہیں اور اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوسری فیک نیوز یہ تھی کہ کل مریم نواز نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستانی برانڈز پہنتی ہوں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، آج سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ میں نے کل کی ویڈیو میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، مگر یہ فیک نیوز پھیلانے سے باز نہیں آتے۔ اسی طرح ان کے ہزاروں میں فیک نیوز آپ کو گنوا سکتا ہوں۔ وہ جو کنٹینر پر طاہر عباس نماز پڑھ رہے تھے، طاہر عباس تارڑ، ان کے متعلق انہوں نے فیک نیوز پھیلائی کہ یہ ٹک ٹاکر ہے، یہ تو وہاں ٹک ٹاک بنا رہا تھا، یہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ وہ بھی خبر سامنے آ گئی۔ انہوں نے فیک نیوز پھیلائی کہ کوئی گولی نہیں چلی، گولیاں چلی، سب ان کے لوگوں نے ہی مانا۔ پھر انہوں نے کہا حکومت نے کہ کوئی بندہ شہید نہیں ہوا۔ رانا ثناء اللہ نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ 5 شہادتیں انہوں نے ایکسیپٹ کی ہیں خود، جو ان کی حکومت کے ہیں۔ تو اگر فیک نیوز کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو اس کا شکار حکومت خود ہوگی۔ عمران خان نے یہ کہا ہے، آپ کو میں نے وہ بتا دیا ہے۔ اب عثمان بزدار سے متعلق ایک خبر ہے کہ ڈاکٹر منصور کلاسرا کہتے ہیں کہ عثمان بزدار ایک نااہل، نالائق وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ ہمارے وسیب کے کسانوں کا ماننا ہے کہ وہ مریم نواز سے بہتر وزیر اعلیٰ تھے، یعنی جو بیکار وزیر اعلیٰ تھا، جو نااہل وزیر اعلیٰ تھا، وہ پھر بھی اس مریم نواز سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ مریم نواز کی کس طرح کی کارکردگی ہوگی۔ اگلی فیک نیوز میں آپ کے سامنے رکھوں جو شہباز شریف کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام ملک میں حقیقی معاشی اور حقیقی خوشحالی لانے والوں کو منتخب کر چکی ہے۔ کتنی بڑی فیک نیوز ہے یہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ، کتنی بڑی منافقت ہے یہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام نے انہیں منتخب کیا ہی نہیں ہے۔ یہ جہاں سے منتخب ہو کر آئے ہیں وہ آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ عوام حقیقی معاشی ترقی اور حقیقی خوشحالی لانے والے اگر یہ لوگ ہوتے تو یہ تو 40 سال سے اس ملک پر مسلط ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، تو ملک میں کیوں خوشحالی نہیں آئی؟ ملک کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ عمران خان تو صرف 3.5 سال آیا اور اس نے جو کام کیے آپ وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ میں اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں، آپ کمپیریزن کر لیں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو ملک کی کیا حالت تھی، پیٹرول کی کیا قیمت تھی، آٹے کی کیا قیمت تھی، چینی، دال، چاول کس ریٹ پر تھے، اور ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کتنا سے، ملک سے باہر جانے والوں کی تعداد کتنا تھی۔
हमारे पासपोर्ट की इज्जत कितनी थी, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ कितना था, कानून पे अमलदारी कितनी थी, ये सब कुछ आप देख लें। तो सबसे बड़ी फेक न्यूज़ तो आप खुद फैला रहे हैं जनाब आला। क्या अवाम को नहीं पता? ये सब कुछ पता है। अगली खबर ये है कि शवाहिद ना मिलने पर काजी फ़ायज़ ईसा की गाड़ी पर हमले का केस बंद। पुलिस के मुताबिक वाक़े में किसी भी किस्म के नुकसान के शवाहिद नहीं मिले, इसीलिए वो किसी भी शख्स पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर सकती। यहाँ कुछ लोगों ने इस बात पर नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिए, इतना शोर किया कि जी ये हो गया वो हो गया, उन लोगों के खिलाफ वहाँ कार्रवाई होगी, उनको पकड़ा जाएगा, उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा, और उन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया है, उन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया है। कुछ भी नहीं है। उस कानून के तहत एहतजाज करना, किसी को आप टच ना करें, आप हाथ ना लगाएं, आप उसके ऊपर हाथ ना उठाएं, तो बात करना, नारे लगाना, ये आपको हक है वहां पर। तो इन्होंने यहाँ पर शोर किया, शाह से ज्यादा शाह की वफादारियां दिखाई, अब वो सारा कुछ खत्म हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।